اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 122 سے 141 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو ان میں وہ پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرمان بردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رکھنا، اور پروردگار ہمیں طریقہ عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کرنا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روح گردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں سے ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا
کہ इस्लाम ले आओ, तो उन्होंने अर्ज़ की कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सरे इताअत खम करता हूँ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की, और याकूब ने भी अपने फ़र्जंदों से यही कहा कि बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है, तो मरना है तो मुसलमान ही मरना। भला जिस वक्त याकूब वफ़ात पाने लगे तो तुम इस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे, जो माबूद यकता है और हम उसी के हुक्म बरदार हैं। ये जमात गुज़र चुकी, उनको उनके अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का, और जो अमल वो करते थे इनकी पुरसश तुमसे नहीं होगी। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो सीधे रास्ते पर लग जाओ। ऐ पैगंबर, इनसे कह दें नहीं, बल्कि हम दीन इब्राहीम इख्तियार किए हुए हैं, और जो एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से ना थे। मुसलमानों, कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी इस पर, और जो सहीफ़े इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम और इनकी औलाद पर नाज़िल हुए इन पर, और जो किताबें मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता हुई इन पर, और जो पैगंबर और पैगंबरों को इनके परवरदिगार की तरफ से मिली इन पर, सब पर ईमान लाए। हम इन पैगंबरों में से किसी में कुछ फ़र्क नहीं करते, और हम इसी माबूद वाहिद के फरमाबरदार हैं। तो अगर ये लोग भी इसी तरह ईमान ले आएँ जिस तरह तुम ईमान ले आए, तो हिदायत याब हो जाएं, और अगर मुंह फेर लें और ना माने तो वो तुम्हारे मुखालिफ हैं, और इनके मुकाबले में तुम्हें अल्लाह काफ़ी है, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। कह दो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम इसी की इबादत करने वाले हैं। इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, और हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का, और हम ख़ास इसी की इबादत करने वाले हैं। ऐ यहूद व नसारा, क्या तुम इस बात के कायल हो कि इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि भला तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह, और इससे बढ़कर ज़ालिम कौन जो अल्लाह की शहादत को जो इसके पास किताब में मौजूद है छुपाए, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इससे गाफिल नहीं। ये जमात गुज़र चुकी, इनको वो मिलेगा जो उन्होंने किया, और तुमको वो जो तुमने किया, और जो अमल वो करते थे इसकी पुरसश तुमसे नहीं होगी। ये आयत नंबर 122 से 141 का तर्जुमा था। अब इसकी थोड़ी सी तफसीर बयान करते हैं। इसमें रूह सुखन फिर बनी इसराइल यहूद मदीना की तरफ है। इस हिस्से में इन पर नाज़िल की गई नेमतों और फजीलत जो उम्मतुल अंबिया अलैहिस्सलाम का होना का ज़िक्र इस तंबीह के साथ किया जा रहा है कि अल्लाह से डरो, गुरूर और तकब्बर छोड़कर दीन हक़ की दावत कबूल कर लो, क्योंकि क़यामत के दिन कोई किसी का बदला नहीं होगा, ना माल लेकर छोड़ा जाएगा और ना इसकी कोई मदद कर सकेगा। यहूद मदीना को याद दहानी करवाई जा रही है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माइश पर पूरा उतरने के बाद उन्हें लोगों का इमाम बनाया, और साथ ही उन्हें यह भी बता दिया कि इमामत का ये एजाज़ आप अलैहिस्सलाम की उम्मत के ज़ालिम लोगों में नहीं रहेगा। यहूद मदीना को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस वक्त की गई दुआ भी याद दिलाई जा रही है जो उन्होंने इस वक्त मांगी जब बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम को तवाफ़ और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए काबा की असर नौ तामीर
اور صفائی ستھرائی کا کہا گیا تھا۔ دعا کے الفاظ کا ترجمہ کچھ یوں کیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ، شہر مکہ کو امان کی جگہ بنا، مکہ میں ایمان کے لیے روزی کے ذرائع مہیا کر۔ جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کو بھی تھوڑا برتنے کے لیے دوں گا۔ یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے۔ اپنے گھر کی تعمیر ہم باپ بیٹا سے قبول فرما، اپنے حضور ہماری گردن جھکائے رکھنا، ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرما بردار امت مقرر فرما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اپنی عبادت کے ہمیں طریقے بتا اور اپنی رحمت کے ساتھ ہماری توبہ قبول فرما۔ مکہ میں آباد میری نسل بنی اسماعیل سے ایک رسول خاتم الانبیاء مبعوث فرما، جو تیری آیات تلاوت کرے، کتاب کا علم یعنی شرعی قانون اور حکمت یعنی شرعی قانون میں بلائی کے پہلو سکھائے، اور ان بنی نوع انسان کا تزکیہ یعنی برائی سے چھٹکارا اور بلائی کی طرف راغب کرے۔ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کے اس سچے عقیدے اور رب العالمین کے آگے تسلیم و رضا کے نتیجے میں انہیں دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی مقربین خاص میں شامل کر لیا۔ یاد رہے کہ اس دعا پر آمین کہنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہود مدینہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسماعیل سے ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے، اور طویل قبلہ بھی ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول دعا کا ہی نتیجہ ہے، اور اپنی غلط روش چھوڑ کر دین ابراہیمی جو تمہاری کتابوں میں بھی درج ہے کی دعوت قبول کر لو۔ یہود پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ان پر دین اسلام کی قدروں کو اجاگر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی ہدایت کے دین اسلام چنا ہوا دین ہے، اس کو مانتے ہوئے مرنا۔ یہود کو وہ وعدہ بھی باور کرایا جا رہا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جس کے جواب میں ان کے بیٹوں نے کہا تھا کہ وہ مرتے دم تک اپنے آبا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے وعدہ لا شریک معبود اللہ ہی کی پوجا کریں گے۔ اس لیے جب یہود مدینہ کے اسلاف کا عقیدہ بھی عین دین اسلام کے مطابق تھا تو اب کیوں بے راہ ہوتے جا رہے ہو، اور دعوت حق جو تمہارے اسلاف کی بھی تھی اس کو اب کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کے تم باطل سے پاک اپنے اسلاف حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اسی دین کی دعوت کا تسلسل ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے عقیدہ دین اور تبلیغ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے زید نہ کرو اور دعوت اسلام قبول کر لو۔ جو اس دین پر ایمان لے آئے گا وہی فلاح پائے گا۔ یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ موجودہ یہود کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ ان کے اس عقیدے کی بھی نفی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اس وقت تو تورات اور انجیل نازل ہی نہیں ہوئی تھیں، اور نہ ہی تمہاری کتابوں تورات اور انجیل میں انہیں یہودی یا نصرانی کہا گیا ہے، اس لیے یہ تمہارا عقیدہ سرے سے باطل اور مان گڑت ہے، اور تم سے اس کی باز پرس ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔